مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ جب گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اس سے جو چیزیں ہماری لائف میں ضروری ہو جاتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، طاعتہ فیما امر۔ اب جب ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے، تو وہ جو آرڈر دیں گے، جو حکم دیں گے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، جو بھی حکم وہ دیں گے۔ نمبر 2، اجتناب ما نہا عنہ وزجر۔ انہوں نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، تو ہم نے ان کو رسول مان لیا ہے۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے ہمیں روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، دور رہنے کے لیے کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں گے، خود کو ان چیزوں سے بچائیں گے۔ نمبر 3، تصدیقہ فیما اخبر۔ انہوں نے جو خبریں دی ہیں ہم ان کی تصدیق کریں گے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ قبر کے سوالات ہوں گے، ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ قبر میں نعمت ہوگی، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی اس کو سچ مانتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہاں یہ ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اگر انسان صحیح جوابات نہ دے تو ہم کہیں گے ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خبر دی کہ جنت ہے، جنت میں یہ نعمتیں ہیں، جہنم ہے، جہنم میں ایسے ایسے عذاب ہے، یہ تمام خبریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ تو اللہ کے رسول ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ اسی طریقے سے قیامت اور قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، اور قیامت سے پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لائیں گے، یقین سمجھیں گے۔ ماضی پاسٹ کی بہت سارے واقعات بیان کیا، ایسے ہوا تھا، ایک عورت نے ایک کتے پر رحم کیا، اللہ نے اس پر رحم کیا، ایک آدمی نے ایسے کیا تھا، کچھ لوگوں نے ایسے کیا، 3 لوگ جا رہے تھے، غار میں بیٹھے تھے، چھپے تھے، وہ تمام واقعات جو احادیث میں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں، تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، تصدیق کریں گے، ہم اس کو سچ مانیں گے، ٹرسٹ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو رسول مان لیا ہے، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہو گئی۔ پہلی چیز کیا ہو گئی؟ جو آرڈر دے اس پر عمل کریں گے۔ دوسری چیز جو رکنے کے لیے کہا ہے، دور رہنے کے لیے کہا ہے، ہم اس سے دور رہیں گے۔ تیسری چیز جو انہوں نے خبریں دی ہیں اس کی تصدیق کریں گے۔ چوتھی اور آخری چیز ہے اللہ یعبد اللہ الا بما شرع۔ انہوں نے جس طریقے سے اللہ کی عبادت ہمیں سکھائی ہے، تعلیم دی ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، قربانیاں ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، انہوں نے جس طریقے سے، جس پرکار ہمیں تعلیم دی ہے، اسی پرکار سے، اسی طریقے پر ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اپنی مرضی سے نہیں، لوگوں کو دیکھ کر نہیں، یا جیسے دل بولے، جیسے لوگ کہتے ہیں جیسے دل بولے ویسے کرو بھائی، ایسے نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے اسی طریقے پر اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یاد رکھیں محترم ناظرین، کلمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، اس کلمے سے یہ 4 چیزیں لازم آئیں گی: اطاعت کرنا، ان کے منع کردہ چیزوں سے بچنا، ان کی لائی ہوئی خبروں پر تصدیق کرنا، اور اللہ کی عبادت انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔